علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، جن کی فکر کا مرکز سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تھی، جو جیتے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھے اور مرتے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر تھے۔ یہ وہ قبیل ناظرین، یہ وہ قبیل ہے جو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی تفسیر بھی ہے اور عملی تصویر بھی ہے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی غلاموں میں، انہی ساتھیوں میں، انہی اصحاب میں ناظرین ایک غلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں جنہیں دنیا انتہائی ادب سے سیدنا اویم بن سعیدہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جن کی کتاب سیرت میں سبقت فی الاسلام، شوق جہاد، حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طہارت پسندی، اصابت رائے سب سے زیادہ نمایاں ابواب کی صورت میں نظر آتے ہیں، جن کو ناظرین اس کائنات کی سب سے بڑی اتھارٹی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ میں خراج تحسین پیش فرمائیں کہ وہ اللہ کا بہت نیک بندہ اور پرہیزگار شخص ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے خاندان کو یہ عظیم ترین سعادت نصیب ہوئی کہ اس کے بیشتر افراد ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی نعمت اسلام سے مکمل طور پر فیض یاب ہو چکے تھے۔ سیدنا اویم بن سعیدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین ان مردان حق میں سے ایک تھے کہ مدینہ منورہ کے ان 75 جوان مردوں میں سے آپ کا نام اس صف میں آتا ہے جنہوں نے مکہ مکرمہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی اور فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مقدس عہد و پیمان کیا، یہ وفا کا یوں کہہ لیجئے کہ ایک ربط باندھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو، اپنی اولادوں کو سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن آپ کی حفاظت کرتے رہیں گے، اور ایسا کرنے میں خواہ ہمیں سارے عرب سے جنگ مول لینی پڑے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور ناظرین اس عہد کو انہوں نے پورا کر کے دکھایا، اسی لئے تو میرے سرکار انصاریوں کا اتنا اکرام کیا کرتے تھے، اتنا احترام کیا کرتے تھے، یعنی سوچئے صاحب کہ ایمان کو مربوط کر دیا انصاریوں کی محبت کے ساتھ، اس سے بڑھ کے ان کا اکرام اور کیا ہوگا۔ پھر جب وہ مکہ مکرمہ کی ناظرین گھڑیاں سامنے آتی ہیں کہ جب آمنہ سلام اللہ علیہا کے چاند سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے قبا پھر مدینہ شریف میں نزول اجلال فرمایا اور اپنے نور سے مدینہ پاک کو منور کر کے مدینہ منورہ بنا دیا، تو حضرت اویم بن سعیدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب ترین انصاریوں میں سے ایک تھے جو کائنات کے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے اور رخ زیبا کی زیارت کرنے کے لیے پیش نظر آتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد ناظرین حضرت حاطب کے ساتھ آپ کی مواخات ہوئی، بدر کیا، احد کیا، خندق کیا، تمام غزوات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صاحب اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو بدر سے لے کر یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ تمام ہی غزوات میں ساتھ تو رہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کا ایک کردار اور تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب امت پہ بہت بڑی افتاد آئی تھی، یعنی چاروں طرف سے فتنے جو ہیں وہ اپنا سر اٹھا چکے تھے کہ ایک طرف شام کی سرحدوں کا مسئلہ تھا، ایک طرف مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ تھا، ایک طرف مرتدین کا مسئلہ تھا، یعنی اب سوچئے صاحب اتنے فتنوں میں آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے رہے۔ حضرت اویم بن سعیدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں، ان کی محبت میں اس حد تک یوں کہہ لیجئے غوطہ-زن ہو چکے تھے کہ سرکار کے علاوہ آپ کو کچھ اور نظر نہ آتا تھا، بس حب رسول آپ کا حوالہ تھا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ نظافت کا اور پاکی کا آپ کا یہ عالم تھا صاحب، آپ کی طہارت کا یہ عالم تھا، اور اس انداز سے آپ پاکی کو اختیار کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی پاک آیات میں آپ کی پاکی رہتی دنیا تک ایک حصہ بن گئی کہ جب جب مسلمان، اور یقیناً صبح و شام قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یعنی جب جب تلاوت ہوتی رہے گی اور جیسے جیسے تلاوت ہوتی رہے گی اور جس جس پل تلاوت ہوتی رہے گی، یقیناً آپ کا تذکرہ پاک اس میں